السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 اور 23 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، سالہ سوال کرنا۔ عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ یہ محیض کا الف میم لام میم ختم کر دیں تو جو لفظ بچتا ہے حیض، جو مینسیز ہیں، جو ڈیز ہوتے ہیں خواتین کے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہوا ازن، ہوا وہ، ازن گندگی ہے، پلیدی ہے۔ نیا لفظ یاد کر لیں۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، فَاعْتَزِلُوا، تم سب الگ رہو۔ یہ بھی نیا لفظ ہے، یاد کریں۔ فَاعْتَزِلُوا، واو الف جمع کی علامت ہے، فا کے معنی پس تم سب الگ رہو، النساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض میں، ولا، اور نہ، تقربوہن، اور نہ ان کے قریب جاؤ۔ ہن مؤنث کی علامت ہے، اور تا کے معنی تم، اور کاف را با قرب، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، قریب، قرب، اردو کے لفظ یہیں سے بنیں گے۔ تقربوہن، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ، حتی، یہاں تک کہ، یطہرن، وہ پاک ہو جائیں۔ یطہرن کو یا کے معنی وہ، تو یہ ہا اور را، اگر اس میں الف لگا دیں تو طاہر بن جاتا ہے، پاکیزہ۔ لڑکیوں کے نام بھی بچیوں کے طاہرہ ہوتے ہیں، مسلمان رکھتے ہیں۔ تو یہ جو یطہرن، یہ جو وہ جب تک پاک نہ ہو جائیں، طاہر نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا، اور پھر جب، تطہرن، وہ پاک ہو جائیں۔ یہ جو تا ہے یہ تاکید کے لیے ہے۔ فَأْتُوهُنَّ، پس تم آؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، من حیث، جس طرح سے، امرکم، حکم دیا تم کو، امر کے معنی حکم دینا، امرکم اللہ، اللہ نے، جس طرح اللہ نے تم کو حکم دیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، التوابین، توبہ کرنے والوں کو، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور پسند کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو، متطہرین۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سن لیں۔ وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، آپ فرما دیں وہ گندگی ہے، تم عورتوں سے حیض کے دنوں میں الگ رہو، اور تم ان کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح آؤ، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرث لکم، تمہاری کھیتیاں ہیں۔ یہ حرث، یہ پہلے بھی لفظ آیا تھا تو اس کو یاد کر لیں، دوبارہ ریپیٹ کر لیں، کھیتی کو کہتے ہیں۔ فاتو، پس آؤ، حرثکم، اپنی کھیتیوں کے پاس، اپنی کھیتی کے پاس، انا، جس طرح سے، شئتم، تم چاہو۔ یہ شئتم میں بھی وہی ماشاء اللہ میں
اور انشاءاللہ میں جو روٹ ورڈ آتا ہے وہی ہے چاہنا۔ وقدموا لانفسکم، وقدموا اور آگے بھیجو، یہ تقدیم اور مقدم پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ لانفسکم اپنے آپ کے لیے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، انکم کہ بے شک تم، ملاقو سب اسے ملنے والے ہو۔ یہ ملاقات ہم اردو میں بولتے ہیں، میم لام قاف موجود ہے اور تے بھی اس کے اندر ہے تو الف لگانے سے ملاقات بن جائے گا۔ وبشر المومنین اور مومنوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو۔ اس کا با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتی میں تم جس طرح سے چاہو آؤ، اور تم آگے بھیجو اپنے آپ کے لیے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم سب اس سے ملنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ آج کا سبق تھا۔ تفسیر سے پہلے میں یہ گزارش کر دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اور بعض شرم اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ بندے کو جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ بندہ شرم کرتا رہے اور غلط کرتا رہے تو یقیناً وہ عذاب کا سبب بنے گی، اور ایک شرم انسان کو جنت میں لے کے جاتی ہے جسے شرم و حیا کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی حق بات بتلانے سے نہیں شرماتا، ساری مخلوق اسی کی ہے، اور اس نے جب گائیڈ لائن دینی ہے تو ہر چیز بتانی ہوگی۔ تو قرآن مقدس نے بہت ہی احسن اور اچھے طریقے سے ہر مسئلے کو ڈیل کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی لوگوں نے سوال آ کے پوچھا کہ حیض کیا ہوتا ہے، مینسز کیا ہیں، ان کے بارے میں آپ بتلائیے، کیونکہ مکمل دین ہے، اس دین میں ہر بات ہوگی۔ اگر مکمل نہ ہوتا تو پھر کچھ چیزیں رہ جاتی۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ فرمایا بتا دیں ان کو کہ یہ اذان کے معنی تکلیف کے بھی ہوتے ہیں، کہ یہ ناپاکی ہے، یہ پلیدی ہے، یہ تکلیف ہے۔ عورتوں کے مینسز کے دنوں میں ان سے الگ رہو۔ الگ رہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ان کو ہاتھ نہ لگایا جائے، ان کے برتن کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ جو یہودی تھے ان کے ہاں یہی تھا کہ جب عورت پیریڈز میں ہوتی تو اس کو بیچاری کو چھوت کی طرح گھر کے کونے میں رکھا جاتا، جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتی اس کو پلید اور ناپاک سمجھا جاتا۔ تو اسلام نے انتہائی خوبصورت رستہ اختیار کیا ہے اور فرمایا کہ تم ان سے الگ رہو حیض کے دنوں میں۔ یہ مباشرت کے سلسلے میں ہے، نہ کہ ان سے اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کرنا، ان کا برتنوں کو ہاتھ لگانا، ان کا کھانے بنانا، ان کو مل جل کے کھانا بیٹھنا، سوائے مباشرت کے سب جائز ہے۔ تو صرف مباشرت نہیں کی جائے گی، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی وہ جو مینسز پیریڈ گزر نہ جائے، تو اس وقت تک ہم بستری نہیں ہو سکتی۔ اور جب وہ پاک ہو جائیں تو آپ ان کے پاس آؤ، جس طرح سے اللہ کا حکم ہے۔ جیسے اللہ نے ہر چیز میں گائیڈ کیا ہے، تو اللہ نے ہر بات میں اپنے بندوں کے لیے رہنمائی اتاری ہے، تو اس طرح اپنی بیویوں کے پاس جاؤ۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آج کے اس دور میں جب نیٹ اور اس میڈیا نے ہر چیز کو بڑا آشکار کر دیا ہے اور واضح کر دیا ہے، اور ایک وہ چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑی بات میڈیا پہ ملتی ہے، تو ایسے حالات میں ان آیات کا اس طرح کھول کر بیان کرنا اور سمجھ میں آتا ہے۔
کہ یہ ضروری تھا، کہ یہ ضروری تھا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ کھیتی سے تشبیہ دے کر تو کمال ہی کر دیا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثل نہیں، نہ ہی اس کے کلام کی کوئی مثل ہے۔ اس پر پورا گھنٹے کا لیکچر ہو سکتا ہے۔ کھیتی کیا ہوتی ہے؟ کھیتی کو انسان اس کی رکھوالی کرتا ہے، اس کو پانی اور بیج ڈالتا ہے اور اپنی فصل کو بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ تو عورتوں کی بھی اس طرح حفاظت کی جائے گی، مردوں کی طرف سے ان کا خیال رکھا جائے گا، اور زمیندار اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ فصل کی کس طرح نگہداشت کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اپنے مکانوں کی کنسٹرکشن روک دیتے ہیں اور بڑے ضروری کام روک کر فصل کے لیے کھاد اور دوسری چیزوں کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو گویا کہ پرائورٹی بیس پر ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھا جائے گا اور ان کو ان کی حفاظت بھی کی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے جس طرح تم چاہو اپنی کھیتیوں میں جاؤ اور آگے بھیجو اپنے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ محض شہوت کے لیے بیویوں کے پاس نہ جاؤ، بلکہ یہ ذہن رکھو کہ اللہ اولاد دے گا اور وہ اللہ کے بندے بنیں گے، ہم ان کی اچھی پرورش کریں گے، وہ اللہ کے غلام بنیں گے، بیٹے بیٹیاں جو پیدا ہوں گے۔ تو یہ ذہن ہونا چاہیے انسان کا۔ آگے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ مطلب کیا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہم ذمہ دار ہیں اپنے تمام اعمال کے، اس لیے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے، سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کے انداز زندگی اپنانا چاہیے، چونکہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اللہ سے ملاقات میں اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اور آگے ساتھ ہی خوشخبری دے دی کہ ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناتے ہیں، غیروں کے طریقے ان کی نظر میں نہیں جچتے، اور پھر وہ تمام کام جو اللہ اور اس کا رسول حکم دیتا ہے ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ان کو خوشخبریاں ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انشاءاللہ آخرت تو ہے ہی مسلمانوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، ان کے درجات غیر مسلموں سے بلند ہوں گے۔ قیامت کے دن پھر پتہ چلے گا جو یہاں پہ موج میلہ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتے ہیں، اپنی مرضی سے عقائد بناتے ہیں، تو وہ نیچے ہوں گے اور ایمان والے اوپر ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھے، اور جو ایمان والوں کے لیے اللہ نے خوشخبریاں سنائی ہیں وہ تمام خوشخبریوں کے ہم حقدار ٹھہریں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔